بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ جی B4U گلوبل نے اپنی ویب سائٹ ایک دفعہ پھر چینج کر دی ہے، اور یہ چینج اس وقت کیا گیا جب انویسٹرز آلریڈی کافی پریشان ہیں، کیونکہ جناب سیف الرحمان صاحب کے جو قانونی مسائل ہیں، ان کی بیل کینسل ہونا، ان کا چھپنا، گرفتار ہونا، رہا ہونا، اور اس کے بعد جو بینک وڈرال کا ایشو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو ان حالات میں ویب سائٹ کے چینج سے انویسٹرز اور پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ ہر کوئی اتنا ٹیکنیکل نہیں ہوتا، اور جب بھی چینج آتا ہے تو لوگوں کو مشکل ہوتی ہے ویب سائٹ یوز کرنے میں، اور ہمیشہ فراڈسٹرز آ جاتے ہیں بیچ میں، اور وہ ملتے جلتے ناموں سے ویب سائٹ بنا لیتے ہیں، جس سے انویسٹرز کا نقصان ہوتا ہے. اور ابھی سے ہی ایک ایپ بھی آ گئی ہے جو کہ یہ فراڈ کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے. تو اگر ہم اس ویب سائٹ کو دیکھیں تو اس میں کچھ ایشوز ہیں، وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. سب سے پہلے تو لوگو کا ایشو ہے کہ جی جب B4U گلوبل ہمیں کہا گیا کہ اب سے ختم ہو گئی ہے اور SR گروپ آ گیا، تو SR گروپ کا ایک نیا لوگو تھا جو کہ ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے اتنے مہینوں سے. تو اب ایک نیا SR ورلڈ کا ایک الگ لوگو آ گیا، اور B4U گلوبل کی جگہ جو SR گروپ کا لوگو تھا، SR گروپ کا لوگو کہیں بھی ویب سائٹ کے اوپر نہیں یوز ہو رہا. تو ایک ایسا لوگو جو کہ کمپنی ہر جگہ مارکیٹنگ کر رہی ہے، SRG کا لوگو KPL میں بھی استعمال ہوا، تو وہ ویب سائٹ میں کہیں استعمال نہیں ہو رہا. تو یہ ایک عجیب سی چیز ہے. پھر دوسرا جو اس کے اندر ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی کے جو مینجمنٹ ہے، جس میں جناب سیف الرحمان صاحب ہیں، ملک نوید ہیں، شیخ شامی ہیں، اور بھی لوگ ہیں، ان کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. جناب سیف الرحمان صاحب کی کوئی تصویر نہیں ہے، ان کا کوئی بایو ڈیٹا نہیں ہے. کمپنی کے اونر کون ہیں ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو اتنی بڑی کمپنی جو کہ اتنے اربوں روپے کا کاروبار کر رہی ہے، اس کے اونر کا کہیں نام ہی نہیں ہے ویب سائٹ کے اوپر، نام بھی ہے، تصویر بھی کوئی نہیں ہے. پھر کمپنی کہتی ہے کہ جی ہم ایک کرپٹو کرنسی کی کمپنی ہے اور ہمارے کچھ پروجیکٹس ہیں، لیکن کمپنی نے اپنے کوئی بھی جو پاکستان میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ہمارے اتنے پروجیکٹس ہیں، کمپنی نے کسی بھی پروجیکٹ کا کوئی نام نہیں لکھا، کوئی تصویر نہیں لکھی کہ جی ہمارا کوئی ڈپارٹمنٹل سٹور ہے، ہماری ایک ریوالٹ بائک ہے، ایگروزم فیکٹری ہے. کسی چیز کا بھی ذکر نہیں ہے کہ جی پاکستان کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے اس پوری ویب سائٹ کے اندر. اور اگر ہم یہ دیکھیں گے جی یہ کرپٹو کرنسی کی کمپنی ہے، تو ہمیں انیشلی یہ بتایا گیا تھا کہ جی یہ ملیشیا میں کرپٹو کرنسی کا کام کرتے ہیں. تو ملیشیا کی جو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے، انہوں نے بھی ان کو لیگل ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اور اگر آپ B4U ٹریڈز کا دفتر دیکھیں گوگل پہ ملیشیا میں، تو وہ بھی پرماننٹلی بند ہی آتا ہے گوگل کے اوپر. تو ملیشیا میں تو یہ اب نہیں کام کر رہے اس طرح. تو اب باہر کے ملکوں میں کہاں کرپٹو کا کام ہو رہا ہے کہ جی جو پاکستان جہاں سے آپ نے سارا پیسہ اٹھایا اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. پھر اس کے اندر ایک اور ایشو ہے کہ جی جو اگر آپ کانٹیکٹ اس کا پیج دیکھیں تو اس کے اندر مناما کا کوئی ایڈریس لکھا ہوا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ مناما کدھر ہے؟ میں نے بھی نیٹ سے ہی دیکھا ہے، مناما بحرین میں ہے. تو مناما کا ایڈریس ہے اور اسپین کا ایڈریس ہے. تو ملیشیا کا تو سنا تھا کہ جی B4U ملیشیا کام کرتی رہی ہے، یہ اسپین کہاں سے آ گیا اور مناما کہاں سے آ گیا؟ یہاں پہ تو پاکستان کا آفس ہونا چاہیے تھا، پاکستان کا ٹیلی فون نمبر ہونا چاہیے تھا، پاکستان کا ایڈریس ہونا چاہیے تھا، پاکستان کے کسی ریپرزنٹیٹیو کا نام ہونا چاہیے تھا. بھئی کہ کل کو کوئی ایشو ہو گیا کمپنی کے ساتھ تو لوگوں نے کس کے پاس جانا ہے، کس سے کانٹیکٹ کریں اگر کوئی مسئلہ ہو تو کوئی ٹیلی فون نمبر پاکستان کا نہیں ہے، کوئی ایڈریس نہیں ہے. یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. پھر ایک اور اس کے اندر ایشو ہے کہ جی ایک اس میں اسکرین ہے کہ جی لیٹسٹ وڈراولز کی، تو اس کے اندر $50 اس طرح کی کرنسی کے وڈراولز شو ہو رہے ہیں. تو $50 کا تو وڈراول پتہ نہیں کہاں پہ سٹارٹ ہوا ہے، تو وہ بھی بڑی عجیب سی چیز ہی ہے. اور اس کے اندر ایک اگر آپ جو لنک ہے فتوا کا لنک ہے، آپ اگر فتوا والے لنک کو کلک کریں تو آپ کے سامنے ایک ڈاکومنٹ کھل جاتا ہے جس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ مضاربہ ہوتا کیا ہے، اور اس کے نیچے، اور یہ 2011 کا ڈاکومنٹ ہے، جس ٹائم پہ کمپنی اس طرح سٹارٹ بھی نہیں ہوئی تھی. تو 2011 کا وہ ڈاکومنٹ ہے جو کہ مفتی عبدالقیوم صاحب کا ہے. ان کی اس طرح کوئی سٹیمپ بھی نہیں لگی ہوئی کہ وہ کس جگہ کے مفتی صاحب ہیں. تو اس میں کمپنی کا کوئی نام نہیں ہے اس فتوا کے اندر، اس کے اندر صرف یہ بتایا گیا ہے کہ مضاربہ ہوتا کیا ہے. تو کمپنی کو تو وہ ڈاکومنٹ لگانا چاہیے جس میں ان کا نام بھی ہو. تو اس میں بھی ایک ایشو ہے. تو اوور آل یہ ویب سائٹ ایک بڑی عجیب و غریب سی ویب سائٹ ہے. اس میں اسپیلنگ مسٹیکس بھی کافی ہیں، چلیں وہ تو جانے دیتے ہیں. لیکن انویسٹرز کو اس ویب سائٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے اس لیے کیا کہ وہ اختر ٹریولز والا جو پروجیکٹ ہے تو وہ تو یہ سارا کچھ کیے بغیر بھی ہو سکتا تھا، انٹیگریشن تو اس طرح بھی ہو سکتی تھی.
تو چلے دیکھتے ہیں کہ جی یہ کیا چکر ہے، لیکن یہ کافی عجیب و غریب سچویشن ہے اس ویب سائٹ کی، اسپیشلی وہ جو کہیں کمپنی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، پاکستان کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے اس ویب سائٹ کے اندر. تو ابھی کل ہیئرنگ بھی ہے کورٹ میں جناب سیف الرحمان صاحب کی، تو کل ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا کتنا ان کو ریلیف ملتا ہے، یا جج صاحب کے کیا ریمارکس ہوں گے، نیب کا کیا سٹینڈ ہوگا کل جو ہے، تو اس کو ہم لوگ کل دیکھ لیں گے. ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. بہت بہت شکریہ.